یہ کپڑے بھی میں بھیجتا ہوں، تم باپ کے کپڑے میں اتار کے میرے کپڑے پہن کے میرے گھر دہلیز پہ آنا ہے. تم مرد ہو تو اس طرح شادی کرو، نامرد نہ بنو. یہ نامردیوں کی نشانی. نامردو اور جہیز لینے والے نامردو ذلیلو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما. واپس کرو اگر تم نے جہیز لیے ہیں، حرام ہے تمہارے لیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. قال علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسم و رواج کو مٹانے کے لیے مبعوث فرمایا اور اپنے مبارک طریقے کو عام کرنے کا حکم دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت کے فساد کے وقت رسم و رواج کو چھوڑ کر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. اتنی بڑی بات ہے. آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں، اس پرآشوب دور میں، جہاں انسان کے اپنے جیب و گریبان بھی محفوظ نہیں اور عریانیت نے، بے غیرتی نے، بے حیائی نے گھر گھر میں پاؤں پسار رکھے ہیں، ایسے وقت میں اگر کوئی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. آج ہمارے یہاں ایک بیان بڑی زور و شور کے ساتھ میں چل رہا ہے اور تقریباً بہت سے علماء اس پہ بیان دے چکے ہیں کہ لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں. بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے، ایسا ویسا نہ جانے کیا کیا اول فول بکتے ہیں. اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے اور شریعت کے خلاف تو زندگی میں کوئی سا بھی کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کل لڑکے والوں کے پیچھے بہت بیان دیے جا رہے ہیں کہ لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہتھیلی پہ اپنی آنکھ رکھ کے لائے تو اس کا یقین مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کی دونوں نکال کے آیا. لڑکے والے ہی مرید الزام نہیں ہیں. بارات ہوئے، بارات، وما ادراک مل بارات. اور تم کو کیا بات ہے بارات کس کو؟ برات، رات کے ساتھ 2 رات، 3 رات، 5000، 6000، 4000، 2000، 1500، 100، 200 کی بارات کہاں جا رہی ہے؟ فوجے سے برمود جا رہے ہیں، بیاہ کرنے، بیاہنے جا رہے ہیں. یہ سارے کافرانہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں. اسلام کے اندر اس کا کوئی گنجائش نہیں، حرام ہے. اگر کوئی تمہیں آئندہ بارات کے لیے بلائے تو مع السلامہ، جاؤ اپنی بارات لے کر کے اپنا جہنم بناؤ، ہم نہیں جاتے، چاہے تمہارا اپنا سگا ہی کیوں نہ. بارات کے نام پر کچھ لوگ دلہن والوں کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی بڑی بڑی باراتوں کے مطالبے کرتے ہیں. دلہن والا کہہ رہا بھیا چلو تھوڑا ہی ہے، وہ تو چاہتا ہے نہیں ہمارے اتنے آدمی آئیں گے، کھانا پینا تم کو کرنا ہے، ہماری عزت رکھ لینا. اچھا کیا کیا چاہیے وہ لسٹ، بھائی ہمارے باراتیوں کو خوش کر دینا، بس یہی بہت بڑی بات. پیچھے سے بیک سے وہ پوری لسٹ آتی بھی ہے، یہ جہیز چاہیے، یہ کار چاہیے، یہ بنگلہ چاہیے. یہ میں اس کو کیا کہوں، یہ مرد ہے جو مانگ رہا ہے، جہیز مانگ رہا ہے، فقیر، قلات، بھکاری. یہ انٹرنیشنل بھکاری، ہمارے ملکوں کا نیشنل بھکاری جہیز مانگ رہا ہے، گھوڑے جوڑے مانگ رہا ہے، اتنے زیور، اتنے پیسے، اتنے موٹر سائیکل نہیں، آج کل 4 ویلر چاہیے، بنگلہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سب سے ڈیمانڈ ہوتے ہیں. حرام ہے، اللہ کی قسم یہ جوئے اور سٹے سے بدتر حرام ہے. یہ آسان طریقے سے تم جو باپ کو مقروض بنا کر کے ان کی بیٹیاں بیاہ کے لاتے ہو، رب کی قسم ہے زندگی بھر ان کی محبتوں سے دور. جب وہ اپنے باپ کی سسکیوں کو سنتی ہوگی، اپنے مقروض بھائیوں کے قرضوں کو سوچتی ہوگی کہ میرا بھائی محنت و مشقت سے کما کر کس طرح میری اس نے شادی کی ہے، ان خبیثوں کے ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے. رب کی قسم تمہارے دل میں، اس کے دل میں، لڑکی کے دل میں، دلہن کے دل میں تمہارے تعلق سے محبت نہیں، نفرت آتی ہے. مرد ہو تو کہہ دو یہ کپڑے بھی میں بھیجتا ہوں، تم باپ کے کپڑے میں اتار کے میرے کپڑے پہن کے میرے گھر دہلیز پہ آنا ہے. تم مرد ہو تو اس طرح شادی کرو، نامرد نہ بنو. یہ نامردیوں کی نشانی. نامردو اور جہیز لینے والے نامردو ذلیلو، اللہ تمہیں
ہدایت عطا فرما. واپس کرو اگر تم نے جہیز لیے ہیں، حرام ہے تمہارے لیے، حرام ہے، وہ پیسہ تمہاری کمائی نہیں ہے، وہ لڑکی کے باپ بھائی اس کی کمائی ہے. حرام ہے تمہارے لیے، جو لقمہ کھاؤ گے حرام ہے تمہارے لیے. واپس کرو وہ پیسے. ان کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ لڑکی والے بھی شرارت کرتے ہیں. لڑکی والے خود بچولیا سے کہتے ہیں دیکھو بھائی میں تو غریب آدمی ہوں، تمہیں پتہ ہی ہے، میرے پاس تو بیٹی ہے اور میں گاڑی بھی بس یہ 8 لاکھ والی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری گنجائش بھی نہیں ہے. تو بچولیا اتنا ہی تو بتائے گا جتنا بیٹی والا بتائے گا. اس نے بیٹے والے سے کہہ دیا، بیٹے والے نے اگر یہ کہہ دیا کہ بھئی 2 لاکھ روپے ہم ڈال دیں گے، بجائے 8 والی کے 10 لاکھ روپے والی گاڑی دے دو، تو بیٹے والے کہاں اس میں گنہگار ہوں گے؟ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. بیٹے والوں کو ہی اوپر اگر ہم رکھیں تو ایسا نہیں ہے. سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، دونوں کو دیکھنا چاہیے. بیٹی والا خود اگر بیٹے والا منع کر دے جہیز کے لیے تو بیٹی والے نے خود جہیز اکٹھا کر رکھا ہے. اس کی ساری جو صلاحیت ہے وہ اسی پہ ٹکی ہوئی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے یہ دوں گا، میں اپنی بیٹی کے لیے یہ دوں گا. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو کاروبار سے لگے ہوئے ہیں. جو لوگ کاروبار سے لگے ہوئے نہیں ہیں اور زکوٰۃ صدقے کے مستحق ہیں اور وہ اس کو لیتے ہیں، وہ بھی جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو ان کے بھی ذہن میں یہی بات رہتی ہے کہ اللہ کہیں سے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے جس سے کہ میں اپنی بیٹی کو گاڑی دے دوں، اور بھی کچھ نہیں تو موٹر سائیکل تو دے ہی دوں. اور دیتے بھی ہیں حضرت، دیتے بھی ہیں. بیٹی والوں نے خود اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے ان پابندیوں میں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے. نکاح جیسی آسان سنت کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے اپنی خرابیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے کہ آج آپ دیکھیں کہ کتنی عمر کی لڑکیاں ہو رہی ہیں. حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا بیان مسلسل آتا رہتا ہے کہ 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اور وہ لڑکیاں الگ ہیں جنہوں نے چپکے سے جا کے مندروں میں پھیر لیے ہیں. اور آئے دن گاہے بگاہے یہ خبریں آتی رہتی ہیں، آج فلاں لڑکی نے وہاں دھرم پریورتن کر لیا، فلاں لڑکی نے وہاں دھرم پریورتن کر لیا. ایسا بھی ہوتا رہتا ہے. اس میں سب سے پہلا جو قصوروار ہے اس کا باپ ہے، کیونکہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد مرد کی شکل میں اگر دیکھتی ہے سب سے پہلے تو اپنے باپ کو دیکھتی ہے، پھر اس کے بھائی ہیں، اس کے بعد پھر اس کا شوہر اور اس کا بیٹا. بہت لمبی بات ہے، لیکن ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں تہذیب کا کیا حال ہے. ہمارے گھر سے اگر شوہر کاروبار کرنے کے لیے باہر جاتا ہے تو ہم اس کی اہلیہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کو کیسے رخصت کروں، دعاؤں کے ساتھ میں رخصت کریں. اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا شوہر گھر میں داخل ہو تو میں اس کا کیسے استقبال کروں. یہ تہذیب تو ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. یہ بیٹی ہے، امانت ہے، اس کو دوسرے کے ہاں جانا ہے، ہمیں ودا کرنا ہے، تو کم سے کم یہ الوداعی القاب تو ہمارے پاس میں کچھ ہونے چاہیے. باپ تو گیا کام کرنے کے لیے باہر، ساری ذمہ داری ماں پہ رہ جاتی ہے. ماں کو یہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیسے رہنا بچوں کے ساتھ میں، شوہر آئے گا تو مجھے اس کے ساتھ میں کیسے ہم کلام ہونا ہے، کیسے اس کا استقبال کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو ہم بے حیائی سمجھتے ہیں. معاف کیجیے گا، اس کو بے حیائی سمجھتے ہیں. بچوں کے سامنے میں ان کے پاپا سے یوں کہوں گی؟ ارے بچوں کے پاپا کے سامنے غیر لوگوں سے تو تم باتیں بڑی تہذیب سے کرتی ہو، اس پہ کبھی نہیں سوچا؟ تو یہ بچیاں کہاں سے تہذیب سیکھیں گی؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گالی گلوج. تو ان بچیوں کے ذہنوں میں وہی بسا ہوا کہ شاید ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ شادی کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہی ہوگا. یہ ان کا ذہن صاف کیسے ہو، ان کی ذہن سازی کیسے ہو، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں کی تہذیب بگڑ گئی ہے.
ہمارے گھروں کی جو پرانی قدریں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا لاہہ عمل نہیں ہے کہ جو ہم اس پیٹرن پہ کام کریں اور بچوں کو اپنے لے کے بیٹھیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں تہذیب و تمدن کے ساتھ میں رہیں، باادب ہو کے رہیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ یہ محسوس نہ ہونے دیں بچوں کو کہ ہمارے گھر کی تہذیب جو ہے وہ باہر بھی ایسی ہے اور اندر بھی ایسی ہے۔ یہ کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں سے نکالنا ہوگا کہ ہمارے گھر کی تہذیب نہیں بلکہ گھر گھر کی تہذیب یہی ہے۔ تو بچی جو ہے پھر آگے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ذہنی طور پہ، اور جہاں بات بہن بھائیوں میں ہو اور گالیاں ماں پہ پڑتی ہوں، وہاں کیا تہذیب کام کرے گی؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ بچی جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں اس کی اہم وجہ کیا ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے، اس پہ ہمیں توجہ کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، اور باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کے مصداق انشاءاللہ اگلی ملاقات جلد ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔